مقامی عوام سے تو ہم یہی درخواست کریں گے کہ ایسے ٹائم میں مدارس کا خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ اعجاز سر صاحب نے مدرسہ دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن بنا و نابیناؤں کے مدرسے کا خیال کیا ہے۔ مالیگاؤں شہر میں 300-350 ادارے ہیں، لیکن جب سے لاک ڈاؤن لگا تو یہ رمضان مہینے میں جو عنایات انہیں ملا کرتی تھی وہ نہیں مل پائی، جس کی وجہ سے مدارس کو کافی نقصان ہوا۔ اس مدارس پر نظر پڑی اعجاز سر کی، جن کے پیچھے ہیں الفائقہ گروپ اور دا اسکالر گروپ جو اسٹوڈنٹ گروپ ہے، ان کی نظر پڑی ان مدارس پر، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس طریقے کے مدارس جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کی مدد کی جائے اور ان تک کے اناج یا کٹ یا پیسہ ان تک کے پہنچایا جائے۔ آج فیض القرآن جو ہے، جو زیر سرپرستی صوفی غلام رسول صاحب کے چلتا تھا، لیکن صوفی صاحب کے جانے کے بعد، ہم سے جدا ہونے کے بعد، یہ بینا نابیناؤں کا مدرسہ خود یتیم ہو چکا ہے۔ آج اعجاز سر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اعجاز سر کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کتنی نور العین صاحب سے بات کریں گے کہ یہاں پر کس چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، اور عوام سے گزارش کریں گے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی سامنے آئیں اور ان شہر کے ان مدارس کی مدد کریں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں مالیگاؤں کا ہی رہواسی ہوں، لیکن روزی روٹی کی وجہ سے جو ہے 20 سال پہلے پونے چلا گیا، اور اگر میری بیسک تعلیم دیکھیں گے تو میں بھی مدرسوں میں پڑھا ہوا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو میں نے یہ دیکھا، جو گاؤں کے مخیر حضرات تھے، انہوں نے جو ہے اپنی تمام ریلیف جو ہے غریبوں میں اور سلم ایریا میں ضرورت مندوں کو جو ہے وہ دے دیے، اور شروع دن سے جو ہے میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ مدارس کے سال بھر کا جو خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ رمضان کی زکوٰۃ وغیرہ سے جو ہے مخیر حضرات جو ہے وہ کرتے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن، مندی اور دوسری کئی وجوہات کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسوں میں اتنا ڈونیشن نہیں جمع ہو پایا، جس کی وجہ سے جو ہے مدرسہ سال بھر جو ہے یتیم، نابینا اور یہاں کے رہائشی بچوں کی جو ہے وہ کفالت کر سکے۔ تو گاؤں کے تمام ریلیف کرنے کے بعد جو ہے میں نے میرے دوست عارف سے جو ہے وہ مشورہ کیا، ریسائٹ ٹوڈے کے جو مین کرتا دھرتا ہے اپنے کاشف سمن، ان سے بات کیا میں نے کہ یار اب ہم لوگوں کی نظر جو ہے وہ مدارس کی طرف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ جو ہے ابھی یہاں پر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہاں پر جو ہے دینی تعلیم کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں مدرسوں کی کفالت، مدرسوں کے بچوں کی کفالت، وہاں پر جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کی کفالت، یہ مدرسوں کے اوپر جو بہت ہی زیادہ جو ہے برڈن پڑ جائے گا۔ اور مالیگاؤں شہر ایسا ہے جہاں پر اسکولوں سے زیادہ مدارس ہے، تو اسکول تو خیر مطلب گورنمنٹ چلاتی ہے، کچھ پرائیویٹ بیسس پر چلتی ہے، لیکن مدارس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا مدارس جو ہے لوگوں کے ہی کہنا چاہیے، ڈونیشن پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے اب یہ کوشش کر لی ہے، ہم لوگوں نے ایک لائے عمل تیار کیا ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ ریلیف جتنی بھی ہماری طاقت ہے وہ مدارس تک ہم لوگ پہنچیں گے۔ 350 مدارس ہیں، وہاں تک تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ گاؤں کے مخیر حضرات بھی جو ہے وہ مدارس کا تھوڑا سا جو کیش اماؤنٹ ہے، تو ایسے کچھ مطلب چاول کے فارم میں اور کچھ کیش اماؤنٹ کے فارم میں جتنا بھی ہم لوگوں کی مینجمنٹ ٹیم بیٹھ کر مدارس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی اور جو رقم مختص کریں گے، ہم لوگ ان مدارس تک جو ہے پہنچا دیں گے۔ الحمدللہ کاشف سمن صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی کچھ دن پہلے کہ مدارس جو ہے رمضان المبارک میں جو مخیر حضرات کے تعاون سے چلا کرتا ہے، رمضان المبارک میں مخیر حضرات بڑا تعاون مدارس کے لیے پیش کرتے ہیں،
इस ताल्लुक़ से काशिफ सम्मन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी कि इस साल मदारिस में बड़ा नुकसान हुआ। उसी सिलसिले को लेते हुए एजाज सर की बारगाह में उन्होंने बात रखी कि मदारिस की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एजाज सर और आरिफ सर मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान जो बिना नाबिनाओं का मदरसा है, वहाँ पे 15 किट राशन लेकर आए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने पूरा की जो इनकी टीम है जिनके थ्रू ये काम कर रहे हैं, मदारिस की तरफ तवज्जो दी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिना नाबिनाओं का मदरसा दारुल अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान, लड़कियों का मदरसा आयशा लिल बनात मासूम यतीम खाना, जिसमें 13 नाबीना बच्चे और बीना बच्चे मिलाकर के 60 बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं। और इसी तरह जो है 50 लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर यतीम गरीब बच्चियाँ जो है ज़ेर तालीम हैं। और 110 कुल बच्चे इस यहाँ पर जो है क़याम और ताम के साथ तालीम हासिल करते हैं। और जिनके क़याम और ताम के अलावा दीनी असली तालीम का पूरा खर्च जो है वो मदरसे के ज़िम्मे होता है। और यहाँ आवाम से तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे टाइम में मदारिस का ख़याल करना चाहिए, जैसे कि एजाज सर साहब ने मदरसा दारुल अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बिना नाबिनाओं के मदरसे का ख़याल किया है। ऐसे मदारिस माले गाँव में तमाम मदारिस का ख़याल करना चाहिए आवाम को भी और तमाम मुखय्यर हज़रात को, कि जो है तो आप इन्हीं के ताउन से मदारिस का बड़ा काम होता था और ये इस्लाम की बका का ज़रिया है, इसलिए तमाम हज़रात को इस पर जो है तो फ़िक्र लेनी चाहिए।